السلام علیکم دوستو، آج 11 جولائی 2026 اور اس وقت تقریباً صبح کے 9:30 بجے ہوئے ہیں، اور کل سارا دن میں اپنی ذاتی مصروفیات کی بنا پر کوئی ولاگ تو نہیں کر سکا، لیکن سوالات بہت زیادہ رسیب ہوئے اور اسی کی بیس پر آج میں آپ کے سوالوں کے جواب 8 سٹننگ پریڈکشنز کی صورت میں دوں گا۔ 8 ایسے ٹاپکس ڈسکس کروں گا جو آپ کو بھی چونکا کے رکھ دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر اپنے ایک ٹیچر کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ جب میں ایران میں پڑھتا تھا تو ہمارے ایک ٹیچر ہمیں کلاس میں بتایا کرتے تھے، وہ اکثر نیورولوجی سے ریلیٹڈ ہمیں لیکچر بھی دیا کرتے تھے، اور نیورولوجی کو سائیکالوجی اور اینتھروپولوجی سے کیسے ریلیٹ کیا جاتا ہے، کیسے اس کا تعلق مائنڈ سائنسز کے ساتھ ہوتا ہے یا سائیکو لنگوسٹک اینڈ کوگنیٹیو انالیسس کے ساتھ ہوتا ہے، اس حوالے سے بھی وہ ہمیں بتایا کرتے تھے۔ لیکن یہاں پر ایک بات جو اپنے ٹیچر سے منسوب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، میرے ٹیچر کے پاس جب مختلف قسم کے لوگ آتے اور اپنے مسائل کا ذکر کرتے اور کہتے کہ ہم پر کالا جادو ہے یا نیگیٹو انرجیز ہے یا جو کام کرتے ہیں وہ نہیں ہو رہا ہوتا یا یہ پرابلم آ جاتی ہے یا وہ پرابلم آ جاتی ہے، میرے ٹیچر جسٹ اس کو یہ کہتے کہ اپنے تمام تر پرابلمز، تمام تر سٹکنس، تمام تر جو ایشوز ہیں وہ کاغذ کے اوپر لکھو، ابھی میرے سامنے لکھو۔ اور وہ بتاتا کہ میں دکان کھولتا ہوں اور جب میں دکان پہ بیٹھتا ہوں گاہک نہیں آتا، دکان بند کرنے لگتا ہوں تو گاہک آنے لگ جاتے ہیں، یا میاں بیوی کی لڑائی ہوتی رہتی ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی ایشو کیا ہے، یا جو کاروبار بھی کرنے لگو کوئی نہ کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے کہ خرچے زیادہ ہو جاتے ہیں، منافع کم ہوتا ہے، طرح طرح کے ہر کسی کے اپنے معاملات، اپنے ایشوز۔ جب وہ سارا کچھ کاغذ پر لکھ لیتے تو وہ کاغذ وہ میرے ٹیچر مطلب وہ خود پکڑتے اور اس کے اوپر کچھ پڑھتے اور دم کرتے، اور اس کے بعد ایک موم بتی کے آگے وہ کاغذ کرتے اور آگ لگا دیتے اور کہتے 3 دنوں میں تمہارا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور 3 دن کے بعد وہ بندہ آتا اور وہ کہتا کہ ہاں واقعی میرا مسئلہ ٹھیک ہو گیا۔ اور ہمارے ٹیچر ہمیں اکثر کلاس میں یہ ایگزامپل دے کر سمجھایا کرتے تھے کہ یہ ساری گیم مائنڈ کی گیم ہوتی ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، جتنی بھی نیگیٹو انرجیز یا نیگیٹو کریچرز جو ہیں وہ ہمارے دماغ پر، ہماری سوچ پر تو اثر ڈال سکتی ہیں، ہمارے جسم پر اثر نہیں ڈال سکتی۔ اصل میں ہمارے جسم پر یا ہمارے معاملات پہ یا ہمارے جو ارد گرد کے انوائرمنٹ پہ اثر ہماری سوچ کے بقدر ہو رہا ہوتا ہے، اور اگر ہماری سوچ پازیٹیو ہوگی یا ہماری سوچ کے اندر کچھ پازیٹیوٹی انسٹال ہوگی تو نیگیٹیوٹی آٹومیٹک انڈرمائن ہو جائے گی۔ اور یہی میرے ٹیچر کر کے بھی دکھایا کرتے تھے۔ اور وہ لوگ جو جادو ٹونوں پہ اور نیگیٹو انرجیز پہ یا کسی کی نظر پر یا اپنے آپ کو منحوس سمجھنے والے معاملات پر وہ غور کر رہے ہوتے تھے، وہ سارا ایک کاغذ جس کے اوپر وہ خود اپنے ڈپریشن لکھتے تھے، وہ کاغذ آگ میں جلتے ہی وہ یہ سمجھنے لگ جاتے تھے کہ جیسے اب تمام تر معاملات شاید ان مولانا نے، ان ٹیچر نے کچھ اس کے اوپر دم کیا ہے اور وہ آگ میں جل گئے ہیں، لہٰذا اب ہمارے معاملات ٹھیک ہو گئے، اب پازیٹیو انرجی مائنڈ میں انٹر ہو گئی، لہٰذا 3 دن کے بعد وہ آ کر خود بتاتے ہیں کہ واقعی معاملات ٹھیک بھی ہو گئے۔ اب آج کی ہم پریڈکشنز شروع کریں، 8 سے 9 تقریباً پریڈکشنز ہیں۔ سب سے پہلے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے کل پرسوں کے قریب ایک بلوچستان کے حوالے سے ایک کانفرنس اسلام آباد میں منعقد ہوئی اور کہا گیا کہ 5 اگست سے ملک گیر احتجاج کیا جائے گا۔ میں اس حوالے سے مظہر برلاس صاحب کے ساتھ اور چودھری بلاول حسین کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کے اندر بھی، اپنے سابقہ ولاگز کے اندر بھی پریڈکشن کر چکا ہوں کہ آنے والے دنوں میں حقیقی احتجاج کون سا ہوگا، اور اس کے پیرالل عوام کو سیاسی طور پر تقسیم کرنے کے حوالے سے کون کون لوگ سڑکوں پر آتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں، اور وہ جو مصنوعی احتجاج ہوگا وہ در حقیقت موجودہ سسٹم کو ہی کنٹینیو کرنے کی ایک کوشش ہوگی۔ اس حوالے سے آپ میری یہ پریڈکشن سنیں، اس کے بعد میں آپ کے سوالوں کے جواب اور نیکسٹ پریڈکشنز دیتا ہوں۔ ابھی آپ نے عمران خان کے حوالے سے بات کی، مجھے جولائی کے مہینے کے حوالے سے ایسا نظر آ رہا ہے کہ جہاں جولائی کا مہینہ 6 کے نمبر پر ہے، وہاں موجودہ ارباب اختیار میں بھی کچھ لوگ 6 کے نمبر پر ہیں۔ اس حوالے سے کچھ ایسی اسٹریٹجیز اوپر کے لیول پر مجھے نظر آتی ہیں جو کہیں نہ کہیں عمران خان کو یا عمران خان سے جو لویل بندے ہیں ان کو مذاکرات سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیں گی، اور کہیں نہ کہیں ایک آخری صورت یہی رہ جائے گی کہ اب روڈ بلاکس، اب پاپولر سوورینٹی، اب چوکوں چوراہوں میں ناکے یا سٹرائکس یا پروٹیسٹ۔ اور اس معاملے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب یہ تہیا کیا جائے گا کہ اب پی ٹی آئی پاپولر سوورینٹی کے حوالے سے کچھ ایگزیبٹ کرنا چاہ رہی ہے، آپ کو پیرالل پیپل پارٹی مہنگائی کے نام پر نکلتی ہوئی نظر آئے گی، جماعت اسلامی کسی اور ایشو کے نام پر نکلتی ہوئی نظر آئے گی، تحریک لبیک کسی اور ایشو کے نام پر نکلتی ہوئی نظر آئے گی، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کسی اور ایشو کے نام پر نکلتی ہوئی نظر آئے گی، تاکہ حقیقی جو پروٹیسٹ ہوگا اس کو سپلٹ کیا جا سکے۔ اور اس وقت حقیقی پروٹیسٹ کون سا ہو رہا ہوگا؟ جو ایم ڈبلیو ایم کے پلیٹ فارم سے اور پی ایم اے پی یعنی محمود خان اجرزئی کی جو پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے اس کے پلیٹ فارم سے کسی حد تک
مائنر حد تک پی ٹی آئی، یہ جو تین پارٹیاں نا اس میں پی ٹی آئی کو آپ جسٹ مائنر حد تک رکھیں، ان تینوں پارٹیوں کا جو سنتھیسس ہوگا اس کی جانب سے پروٹیسٹ پلس انجمن تاجران ہر شہر میں، انجمن تاجران کا پروٹیسٹ آپ کہہ لیں 100% وہ حقیقی پاپولر سوورینٹی پر بیس کر رہا ہوگا۔ اب یہاں پر کچھ لوگ اختر مینگل کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا اختر مینگل کا بھی یہاں پر کوئی کردار ہوگا، میں زورواسٹین نیومرولوجی کو یوٹیلائز کروں اختر مینگل کے حوالے سے، یا بلوچستان کے اوورال جو پالیٹکس ہے علاقائی سیاست کے حوالے سے، وہاں کا جو فیوچر ہے اس حوالے سے پچھلے سال سے کیا 2024 سے متواتر میں بلوچستان اور پاکستان کی جو انٹیگریٹڈ جو ان کا فیوچر ہے اس حوالے سے پریڈکشنز کر رہا ہوں۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں اختر مینگل کا مجھے آنے والی جو حقیقی جو احتجاجی لہر ہے، جو حقیقی رزسٹیو ویو ہے، ریزسٹنس والی ویو ہے، اس کے اندر مجھے ان کا کوئی کردار حقیقی معنوں میں نہیں لگتا۔ اور آپ کو بھی یاد ہوگا جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی تو یہ بھی اسی عدم اعتماد کی تحریک کے ایک مہرے تھے۔ آپ کو ان کا بیک گراؤنڈ معلوم ہونا چاہیے، اور حقیقی احتجاج میں رول صرف MWM PMAP یعنی پختونخوا ملی عوامی پارٹی جو محمود خان اچکزئی کی ہے، مائنر پی ٹی آئی جس کو میں مائنر کہتا ہوں، اوورال پی ٹی آئی نہیں، کیونکہ اس میں 99.99% لوگ جو ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں، تو اسی لیے اس کو میں مائنر پی ٹی آئی کہہ رہا ہوں، پلس انجمن تاجران، جہاں پر آپ کو یہ احتجاج نظر آئے گا، اور یہ بہت مائنر سا احتجاج ہوگا، حقیقی احتجاج بہت مائنر سا ہوگا، بہت کم لوگ حقیقی معنوں میں سڑکوں پر نکلنے کو تیار ہوں گے، باقی سارے جو ہوں گے وہ شاید مینوپولیٹڈ ہوں گے یا کچھ اور طریقے کا اس کے اندر پہلو ہوگا۔ لیکن اب یہاں پر آج کی ہم باقاعدہ طور پر پریڈکشنز کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے ایک خبر سامنے آئی اور مجھ سے اس حوالے سے پیش گوئیاں بھی پوچھی گئیں، ڈسکورس انالیسس کے حوالے سے بھی بات کی گئی، اور یہ پوچھا گیا کہ کیا واقعی فیصل واؤڈا وزیر داخلہ بننا چاہتے ہیں، کیا واقعی محسن نقوی وزیر خارجہ بن سکیں گے۔ اب یہاں پر میں پہلی پریڈکشن آپ کو دینے لگا ہوں، چاہے اس کو آپ اصل خبر سمجھیں یا اصل پیش گوئی سمجھیں، وٹس ایور، میں زورواسٹین نیومرولوجی کو دیگر سوشل سائنسز کے ساتھ ریلیٹ کرنے لگا ہوں، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ موجودہ سسٹم کے لیے موجودہ جو حقیقی ارباب اختیار ہیں، یہ تمام لوگ، چاہے وہ فیصل واؤڈا ہیں یا وہ تمام لوگ جو اس موجودہ سسٹم کی یا موجودہ ارباب اختیار کی تعریفیں کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، اب یہ سسٹم کے لیے اثاثہ نہیں رہے، اب یہ سسٹم پر بوجھ بن چکے ہیں۔ یہ جتنے بھی جو آپ کو تعریف کرنے والے نظر آتے ہیں یا موجودہ سسٹم کے اندر جن کی تعلق داریاں یا رشتہ داریاں ہیں، ان کے بارے میں ایک سوچ ایمرج ہو چکی ہے کہ ان کی وجہ سے ہم اچھے بننے کی بجائے الٹا برے بنتے جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب ایک دوسرا میڈیا پرسن آپ کو سیاستدان کے روپ میں گلگت بلتستان میں بھی نظر آ رہا ہے، آزاد کشمیر کے اندر بھی اس کی انٹری کروائی جا رہی ہے، اور اسی وجہ سے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی اب محسن نقوی کے حوالے سے، فیصل واؤڈا کے حوالے سے، شہباز شریف کے حوالے سے، مریم نواز، آصف علی زرداری یا بلاول بھٹو کے حوالے سے آپ کو یہ خبریں سننے کو ملیں کہ یہ کچھ لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کو یہ بہت زیادہ سراہ رہے ہیں، تو در حقیقت یہ مرحلہ ہے کہ اب ان کنگز کا ایگزٹ ہونے والا ہے، یعنی کہ کنگز ایگزٹ کا فیز اب آپ کو سامنے آتا ہوا نظر آئے گا، اور اس زمانے میں آپ کو بڑے بڑے سیاسی دھچکے بھی لگتے ہوئے نظر آئیں گے، بڑے بڑے آپ کو خواب ٹوٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور یہاں پر دوسری پریڈکشن آپ کو یہ بتا دوں، انٹرنیشنل میڈیا چینلز پر جو مختلف انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں وہ اپنے ولاگز کے اندر تبصرہ کرتے ہوئے بات کر رہے ہیں کہ عباس راکچی نے پاکستان میں کسی کو فون کیا اور بہت گلے شکوے بھی کیے اور شاید کوئی الٹیمیٹم بھی دیا، لیکن بہرحال یہاں پر جو بھی تبصرے ہیں، جو بھی خبریں ہیں، ہم یہاں پر زورواسٹین نیومرولوجی کو یوٹیلائز کریں گے، اور اس کے اکارڈنگ پاکستان اب آپ کو دو طرفہ گیم پلے کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ پاکستان آپ کو دو طرفہ پوزیشن میں مزید سٹینڈ کرتا ہوا نظر نہیں آ سکتا کہ ایک طرف ایران کو بھی راضی رکھا جائے اور ایک طرف امریکہ کو بھی راضی رکھا جائے۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب ایران کے اندر آیت اللہ خامنائی کے خلاف ہنگامے شروع ہوئے تھے، مرگ بر خامنائی کے نعرے لگنا شروع ہوئے تھے، تب سے لے کر آج تک میں متواتر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصل سازش ایران کے بلوچ خطے اور پاکستان کے بلوچ خطے کے خلاف ہے۔ ایران کے بعد اصل ٹارگٹ پاکستان ہے، اور پاکستان کے اندر بھی بلوچستان ہے۔ میں آپ کو فرام دا ڈے فرسٹ یہ باتیں بتا رہا ہوں، اور یہ تمام تر عوامل، چاہے ایران چاہے بلوچستان، اور یہ دونوں فیکٹر اب آپ کے سامنے آہستہ آہستہ ایمرج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور پیرالل ہی ایمرج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں، پچھلے سال نومبر، دسمبر، جنوری متواتر کئی دفعہ ولاگز کر چکا ہوں کہ یہ دونوں فیکٹر آپ کو پاکستان کے اندر کسی بھی قسم کی جو ناگزیریت والی سوچ ہے اس کو ختم کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب فار ایگزامپل یہاں پر میں ایک مثال ایسے دے دیتا ہوں کہ اگر ایک گھر ہے اور اس کے اندر 4 بھائی رہتے ہیں، ایک بھائی کہتا ہے کہ میں نے امریکہ جانا ہے، میں نے امریکہ کی ہاں میں ہاں ملانی ہے، میں
امریکہ کو ہی اچھا سمجھتا ہوں، کسی اور کو اچھا نہیں سمجھتا۔ دوسرا بھائی کہتا ہے کہ نہیں، امریکہ بھی ہمارا دوست، ایران بھی ہمارا دوست، ہم دونوں کو اچھا سمجھتے ہیں، دونوں ہمارے لیے معتبر ہیں۔ لیکن تیسرا بھائی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، اب کسی ایک کو سپورٹ کرنا پڑے گا، اب امریکہ کو چھوڑنا پڑے گا اور ایران کو سپورٹ کرنا پڑے گا۔ ایران ہی ہمارا ہمسایہ ہے، ایران کے ساتھ ہمارا جوائنٹ فیوچر ہے اور ہم ہمسائے کو کبھی بھی الگ یا خود سے دور نہیں کر سکتے۔ اور چوتھا بھائی کہتا ہے کہ ہاں، تیسرا بھائی بالکل صحیح کہہ رہا ہے، اور اس بنیاد پر ایک گھر کے اندر لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جو تیسرا اور چوتھا بھائی ہوتا ہے وہ پہلے دو بھائیوں کو کہیں نہ کہیں گھر سے نکال دیتے ہیں یا ان کو کسی کمرے میں بند کر دیتے ہیں، وٹس ایور۔ یہ ایک گھر کی کہانی ہے، لیکن یہ کہانی ایک گھر سے نکلتی ہوئی کہیں نہ کہیں چوکوں چوراہوں اور کوٹ اور چھوٹے چھوٹے کوارٹرز تک بھی موو ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ در حقیقت یہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی بالکل بھی نہیں ہے، یہ بیسیکلی ٹیکنیکل نان کوپریشن والی ٹرم آپ یہاں پر یوز کر سکتے ہیں، جو کہ پولیٹیکل سائیکالوجی کے اندر عمومی طور پر کسی گھر کے اختلافات کو ایڈریس کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اور بہرحال جب یہ ٹیکنیکل نان کوپریشن آپ کو ایگزیبٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا تو پھر یہ جتنے بھی غیر عوامی یا غیر سیاسی امیدوار جو مختلف عہدوں کے لالچ میں آپ کو کوئی وزیر داخلہ بننے کی خواہش ظاہر کر رہا ہے، کوئی وزیر خارجہ بننے کی خواہش ظاہر کر رہا ہے، یہ آہستہ آہستہ آپ کو غائب ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے، ملک چھوڑ کر بھاگنے میں عافیت جانتے ہوئے دکھائی دیں گے، وفاداریاں تبدیل کرنے میں عافیت جانتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اور یہاں پر یہ بتا دوں کہ یہ تمام تر جو امیدواران ہیں یا جو موجودہ سیٹ اپ کی تعریف کرنے والے لوگ ہیں، یہ در حقیقت اپنے مستقبل کی طرف نہیں بڑھ رہے، یہ اپنے ماضی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور تیسری خبر تیسری پیش گوئی جو 2025 سے میں متواتر آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ پاکستان کے ذائچے کے اندر ایک حادثاتی، ایک سڈن شاکنگ ایونٹ، ایک سڈن شاکنگ ریپلیسمنٹ یا ایک سڈن شاکنگ نیوز بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ اور میں اس حوالے سے پروبیبلٹیز کے اکارڈنگ، امکانات کے اکارڈنگ بتا چکا ہوں کہ جولائی اور اگست میں اس کا چانس بہت زیادہ ہے۔ اور جیسے ہی وہ ایونٹ آپ کو ہوتا ہوا نظر آیا، ایک شاکنگ نیوز آپ کو ٹی وی پر چلتی ہوئی نظر آئی، تو ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے موجودہ جو سیٹ اپ ہے وہ پورے کا پورا ہل جائے گا۔ اور یہ موجودہ سیٹ اپ کسی عوامی احتجاج کی صورت میں نہیں ہلنا۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کو ایک گھر والی ایگزامپل دیا، یا جس کو پولیٹیکل سائیکالوجی کے اندر ٹیکنیکل نان کوپریشن بھی کہتے ہیں، ان گروپ ٹسل بھی کہتے ہیں۔ ان گروپ ٹسل کی ٹرم آپ اکثر میرے منہ سے سنتے بھی رہتے ہیں، میرے مختلف لیکچرز میں یا میرے مختلف ریسرچ پیپرز میں بھی ان گروپ ٹسل کے حوالے سے کافی سارا ورک ہو چکا ہے۔ اگر عوامی احتجاج کی بات کی جائے تو وہ تو جسٹ MWM PMAP یا مائنر PTI یا انجمن تاجران صرف اس پلیٹ فارم سے ہوگا۔ باقی عوامی احتجاج کے حوالے سے آپ اس تبدیلی کو یا اس شاکنگ نیوز کو ریلیٹ نہ کریں۔ اور چوتھی پریڈکشن کے حوالے سے یہاں پر میں یہ بتا دوں کہ موجودہ جو سسٹم اس وقت پاکستان کے اندر جو نظام نظر آ رہا ہے، چاہے ایڈمنسٹریٹو نظام، چاہے کانسٹیٹیوشنل نظام، چاہے کوئی بھی آپ اس کو کہہ لیں، اس کی اب ویلیڈیٹی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اب یہ صرف اپرچونٹیز کے اوپر چل رہا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کی میعاد ختم ہو چکی ہے اور بس یہ مواقع یا اپرچونٹیز کے اوپر رہ گئے۔ اور پانچویں پریڈکشن جو ہم 25 جون ٹو آنورڈ جولائی کے مہینے اور اگست کے مہینے کے حوالے سے کر چکے ہیں کہ ان 2 مہینوں میں آپ کو بڑے بڑے ڈرامے ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اور چھٹی پریڈکشن یہ ہے کہ جس کسی نے بھی عمران خان کے خلاف یا عمران خان کو کک آف کرنے کے بعد کا جو سکرپٹ لکھا ہے، وہ سکرپٹ رائٹر اب کاغذی تعریفیں سمیٹتا خود اپنے سکرپٹ کے اندر ہی قیدی بن چکا ہے۔ اور جس کسی نے بھی کاسمیٹک اوور ہالنگ کی کوشش کی تھی، وہ خود اب ویلن کے روپ میں ظاہری طور پر سامنے آ چکا ہے، یعنی کہہ سکتے ہیں آپ ویلن کے طور پر ظاہر ہو چکا ہے۔ اور جس کسی نے بھی مصنوعی پتلی تماشوں سے دل بہلانے کی کوشش کی، اس کے اپنے دھاگے اب ٹوٹنے کے قریب ہیں۔ اور یہ سب لوگ، چاہے سکرپٹ رائٹر ہے چاہے اس کے معاونین ہیں، یہ تمام کے تمام اپنے ڈرامے کے اندر لائیو ناکامی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ان کے کیمرہ مین بھی اپنے، ان کے اداکار بھی اپنے، تحریر بھی ان کی اپنی، مگر تاریخ کے اندر اگر لکھا جائے گا تو یہ واضح طور پر لکھا جائے گا کہ جس کسی نے بھی سکرپٹ لکھا وہ اپنی سکرپٹ کے اندر خود ویلن بن چکا، وہ اپنے سکرپٹ کے اندر خود ہی قیدی بن چکا، اور وہ لائیو اپنے ڈرامے کے دوران خود ہی ناکام ثابت ہو چکا۔ اور جب یہ ناکامی بہت زیادہ ایکسپوز ہوتی ہوئی دکھائی دے گی تو پھر آپ کو جو لوگ اب تک تعریفیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کو یہی چیختے ہوئے نظر آئیں گے، انہی کی باہمی لڑائی نظر آئے گی۔ وہ جو میں آپ کو 2023-2024 سے متواتر ایک پریڈکشن کر رہا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کا سر پھاڑیں گے، یہ اپنا سر پھاڑیں گے، یہ اپنے فیسیلیٹیٹر کا سر پھاڑیں گے، ان کے فیسیلیٹیٹر ان کا سر پھاڑیں گے، پھر یہ ایک دوسرے کو قربانی کا بکرا بنانے کی، اسکیپ گوٹ بنانے کی کوشش کریں گے۔ اور ایران فیکٹر اور بلوچستان فیکٹر، اس حوالے سے بھی میں فرام دا ڈے فرسٹ پریڈکشن آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ ایران فیکٹر اور بلوچستان فیکٹر بھی یہاں پر دوسری طرف سے اپنا رول متواتر
ادا کر رہا ہوگا، اور یہاں پر ساتویں پریڈکشن یا ساتواں سوال اور اس کے اکارڈنگ پریڈکشن کہ کیا ایسی صورتحال میں یہ لوگ عمران خان کے آگے سرنڈر کر جائیں گے۔ اب یہاں پر زورواسٹرن نیمرولوجی کو یوٹیلائز کیا جائے یا عمران خان کی مائنڈ ریڈنگ کی جائے یا ٹائم اینڈ اسپیس تھیوری کو یوٹیلائز کیا جائے، ایسا نظر آتا ہے کہ یہ لوگ چاہ تو رہے ہیں کہ عمران خان باہر آئیں، لیکن ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے ان لوگوں کی شرط یہ ہے کہ کنٹرولڈ پارلیمنٹری سسٹم کے تحت عمران خان باہر آئیں، پھر چاہے وہ وزیر اعظم بھی بن جائیں یا کسی اور کو بنا دیں۔ پہلے شاید یہ خواہش تھی کہ عمران خان خود سامنے نہ آئے، کسی اور کو سامنے لے آئیں، لیکن اب تو یہ بھی آپشن سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان خود آ جائیں، لیکن بیک اینڈ پہ کہیں نہ کہیں کنٹرولڈ پارلیمنٹری سسٹم رہے یا بیک اینڈ پہ کہیں نہ کہیں موجودہ سٹیٹس کو کا تسلسل ہی رہے۔ اور یہاں پر 8ویں پریڈکشن یہ ہے کہ بہت دعائیں کی پچھلے 2-3 سالوں کے اندر کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے پاکستان کے اندر ریڈنس نہ ہو، لیکن اب ایسا واضح طور پر نظر آتا ہے کہ پاکستان کے ذائچے میں بہت واضح طور پر ریڈنس نظر آ رہی ہے، اور ریڈنس کے بغیر ایسا نظر آتا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اور جب بھی کسی اسکرپٹ کے اندر، کسی ڈرامے کے اندر آپ کو لال رنگ نظر آئے، آپ کو لال آندھی نظر آئے، لال کپڑے نظر آئیں، تب ہی آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اب سین بدلنے والا ہے، اب کہانی بدلنے والی ہے، اب کہانی میں کوئی انٹرول آنے والا ہے۔ اور یہی چیز پاکستان کے ذائچے کے اندر نظر آتی ہے، اور اس کے بعد پاکستان کا ایک گروئنگ فیس، ایک بالکل نیا فیس سامنے آئے گا دنیا کے بھی اور پاکستانی عوام کے بھی۔ لیکن بہرحال یہ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا زورواسٹرن نیمرولوجی کے اکارڈنگ بتایا، درمیان میں سائیکو لنگوسٹک اینڈ کوگنیٹو انالیسس کو بھی یوٹیلائز کیا، ڈسکورس انالیسس کو، مائنڈ ریڈنگ کو، پولیٹیکل سائیکالوجی کو، اسٹیٹ سائیکالوجی کو، تمام تر سوشل سائنسز کے ٹولز کو انٹیگریٹ کرتے ہوئے، کیونکہ نیمرولوجی بھی سائیکو اینتھروپولوجی ہی ہے، اسی لیے سوشل سائنسز کی تمام برانچز آپس میں انٹیگریٹڈ ہوتی ہیں۔ لیکن بہرحال میری یہ تمام تر پریڈکشن صرف انہی کو سمجھ آ سکتی ہیں جو مجھے آسٹرولوجر نہیں سمجھتے، یا جو لوگ توہم پرستی کا شکار بالکل بھی نہیں ہیں۔ ایمان کا تقاضا ہے ہمیشہ کی طرح یہی کہوں، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں، جو چاہیں، جیسے چاہیں، صرف اور صرف وہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ سب کچھ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ ہو اور کچھ نہ ہو۔ بلا شبہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ تھینک یو سو مچ۔